सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साल की आमद का महीना शुरू हो चुका है। जिस माह मुबारक में मुरझाई हुई कलियां खिल जाती है वो महीना आ गया है। जिस माह मुबारक में फूल तो फूल है, कांटों पर भी बहारें आ जाती है वो महीना आ चुका है। जो महीने में गम मुसर्रतों में ढल जाते हैं वो महीना आ चुका है। जिस महीने में अल्लाह अकबर टूटे हुए दिल शिकस्तगी के साथ बिखरे हुए आपस में जुड़ जाते हैं वो माह मुबारक आ चुका है। हाँ, उसी को पहली बहार कहते हैं, यानी रबीउल अव्वल कहते हैं। ये वो महीना है जिसने अजनबियों को एक दूसरे से करीब किया है। ये वो महीना है दूर वालों को नज़दीक किया है। ये वो महीना है जिसने लाखों तो बच्चियों का जिंदा दरगोर करना बंद कर दिया गया। इस माह मुबारक में आशिकान रसूल अपने आका की विलादत का, उनके मौजज़ात का, उनके शमाइल का, उनके खसाइल का तस्करा करते हैं। लेकिन आइए आज की इस महफिल के अंदर हम गुफ्तगू करते हैं किसी महबूब की, किसी महबूब का जिक्र करते हैं। इसलिए कि जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ इंसानियत नहीं होती। कहने वाले ने कहा है कि लोग इंसान के कातिल को तो पकड़ते हैं लेकिन इंसानियत के कातिल के लिए लोगों ने कौन सा कानून बना रखा है। रोजाना इंसान कत्ल हो तो किसी के हाथों में हथकड़ियां लगती है, लेकिन इंसानियत जब कत्ल की जाती है तो उसकी सजा क्या होती है? क्या दुनिया की कोई कोर्ट में इंसानियत के कत्ल के लिए कोई सजा मुतय्यन है? क्या दुनिया की कोई अदालत में इंसानियत के कत्ल के लिए कोई सजा मुतय्यन है? क्या दुनिया के इंसान ने इंसानियत के कातिल के लिए, इंसान के कातिल के लिए कानून बना है? लेकिन इंसानियत के कातिल के लिए कभी कानून दुनिया न बना सकी। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है, इंसान कत्ल होता है तो फसाद होता है, इंसान कत्ल होता है तो एक इंसान कब्र में जाता है, और इंसानियत कब कत्ल होती है तो फिर इंसाफ भी कब्र में जाता है, अदल भी कब्र में जाता है, हुस्न भी कब्र में जाता है, इसके हलाल का तसव्वुर भी कब्र में जाता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि जहां मोहब्बत नहीं होती वहां इंसानियत नहीं होती। तो मोहब्बत की मेराज उस वक्त होती है जब मोहब्बत इश्क के सांचे में ढल जाती है, लेकिन इश्क की मेराज उस वक्त होती है जब इश्क इश्क रसूल का जामा पहन लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया के उस गोलक धंधे में, इस बेवफा दुनिया के अंदर इंसान किससे मोहब्बत करे, इंसान किससे प्यार करे, इंसान किससे इश्क करे? अल्लाह अकबर। आइए आज अपने एक महबूब को तलाश करते हैं, एक महबूब का इंतखाब करते हैं। यानी आज की महफिल का नाम गोया कि हम ये रखते हैं, आओ महबूब का इंतखाब करें। किसी ने दिल दिया किसी को, किसी ने दिल दिया किसी को, किसी ने दिल दिया किसी को। आइए हमें किससे दिल देना चाहिए? हमारा महबूब कौन होगा? हम किससे मोहब्बत करेंगे? हम किससे प्यार करेंगे? तो आइए इंतखाब महबूब के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ कवायद होते हैं। उन कवायद पर गुफ्तगू करते हैं। पहली चीज़, जिसको महबूब बनाया जाता है उसमें देखा जाता है कि वो हसीन है कि नहीं, उसके पास हुस्न है कि नहीं। अगर उसके पास हुस्न मौजूद है तो महबूब में फिर दूसरी सिफत ये देखी जाती है कि वो बावफा है कि नहीं। इसलिए कि महबूब हसीन नहीं होगा तो फिर निगाहें इधर उधर भटकेगी, निगाहें जो है वो महबूब तब्दील करना चाहता है। मगर याद रखें, महबूब तब्दील नहीं किए जाते, महबूब बदले नहीं जाते। जो महबूब बदलते हैं वो मुनाफिक हुआ करते हैं, इसलिए महबूब तब्दील नहीं होते। हक़ानियत में जो है वो लाशरीकियत है, दुई नहीं है। अल्लाह पर बातिल दुई पसंद है, हक लाशरीक है। थोड़ी सी गुफ्तगू में तमहीद के तौर पे करके बहुत जल्दी आपके ज़हन और दिमाग तक पहुंचना चाहूँगा, लेकिन अपने जवानों की मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, ये सारी दास्तानें आज हमारे जवानों के लिए बड़ी दिलचस्पी का सामान करती है। तो आइए हम भी आज इश्क की बात करने लगे, आज हम भी मोहब्बत की बात करने लगे, लेकिन इंतखाबे महबूब के लिए। तो महबूब हुस्न वाला चाहिए। महबूब में हुस्न नहीं होगा तो इंसान की निगाहें आवारा होगी, इंसान की निगाहें भटकेगी। तो पहली चीज महबूब में हुस्न चाहिए, लेकिन हुस्न के साथ महबूब में वफा भी चाहिए ताकि वो आधे रास्ते में हाथ ना छोड़ दे। इसलिए कि जो महबूब आधे रास्ते में हाथ छोड़ देता है वो महबूब बेवफा होता है, वो तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है, वो बर्बादी के दहाने पर पहुंचा देता है। तो दूसरी चीज महबूब में वफा होनी चाहिए। तीसरी चीज महबूब के अंदर जो है वो हमसे भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए कि मोहब्बत अगर एक तरफ से हो तो फिर वो जानलेवा हो जाती है, और मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो फिर वो मजा देती है। किसी ने कहा है मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है और दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। अब हम महबूब उसको तलाश करेंगे या उसका इंतखाब करेंगे? हम उससे प्यार करें तो वो भी तो हमसे प्यार करे, वो भी तो हमसे मोहब्बत करे। पता चला तीसरी चीजें याद रखते चले। एक एक बात पर इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी इसमें
محفل کا طرز یہ ہے کہ میری گفتگو کے بعد آپ کو عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول بلبل باغ مدینہ سے ان کا کلام ضرور سننا ہے، کیونکہ وہ طبیعت کی علالت کے باوجود ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے جو ہے سرکار علیہ السلام کی نعتیں سنیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے عشق کی اس گفتگو کے بعد نعت سنیں گے تو شاید پھر لطف دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پہلی چیز حسن، دیکھیں میں بھول جاؤں گا لیکن آپ مجھے یاد دلائیں گے، پہلی چیز حسن، دوسری چیز وفا، تیسری چیز وہ بھی ہم سے پیار کرے، چوتھی چیز وہ کمزور نہ ہو، وہ طاقتور ہو، اس لیے کہ کمزور ہوگا تو مصیبت آنے پر وہ ہمیں بچائے گا کیسے؟ ہم اس کو بوجھ اٹھاتے پھریں گے، وہ ہمارا بوجھ کیوں کر اٹھائے گا؟ اس لیے محبوب طاقتور بھی ہونا چاہیے۔ اور پانچویں اور آخری چیز، ویسے تو تقریباً 11 چیزیں وضع کی گئی ہے لیکن میں پانچویں پر بات ختم کرتا ہوں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ سخی بھی ہو، یعنی کہ جب ہمارے پاس وقت پڑے، ہم کبھی پریشان ہو جائیں، ہم کبھی مصیبت میں آ جائیں تو اپنی سخاوت سے وہ ہماری مدد کر سکے، ہماری امداد کر سکے۔ چلے چھٹی چیز بھی لے لیتے ہیں، خود طاقتور ہو لیکن کسی طاقتور سے اس کا تعلق بڑا مضبوط اور گہرا بھی ہو کہ جہاں اس کی نہ چل سکتی ہو وہ وہاں پر کسی کا سہارا لے کر کے جو ہے وہ ہماری امداد تک پہنچ سکے، یا پھر جو ہے وہاں وہ ہماری بگڑی بنا سکے۔ اب آئیے اس ان 6 نکات کے پیرائے میں ہم محبوب ڈھونڈنے نکلے اور محبوب کا انتخاب کرنے کے لیے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ شفق کا جمال بھی تو خوبصورت ہے، افق کی سرخی بھی تو خوبصورت ہے، سورج کی موجیں بھی تو خوبصورت ہے، پل کھاتی ہوئی دریا بھی تو خوبصورت ہے، بلبل کی نغمگی بھی تو خوبصورت ہے، مرغ کی بانگ بھی تو خوبصورت ہے، یہ دنیا کا حسن جمال بھی تو خوبصورت ہے، کھلتی ہوئی کلیاں خوبصورت ہیں، تتلیاں خوبصورت ہے، گاتے ہوئے بھورے خوبصورت ہے، تتلیوں کا باغپن اتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جدھر دیکھو حسن کی رونقیاں ہیں، بدلتے ہوئے برستے ہوئے بادل کتنے حسین لگتے ہیں، کھلتے ہوئے پھول کتنے حسین لگتے ہیں، اللہ اکبر، سمندر کی موجیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ ابھی ہم ایک ایسے سمندر کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، ایک کنارے سے بلبلے باغ مدینہ اور ہم اللہ کی توفیق سے زمین کے آخری کنارے تک پہنچے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے اور ہم دونوں ساتھ میں تھے اور ہماری رہنمائی حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی کر رہے تھے۔ تو موجیں جب اٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کوئی اپنی پوری طاقت کا اظہار پورے جلال اور اضطراب کے ساتھ کر رہا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے اتنی خوبصورت دنیا کو دیکھا تو دل نے چاہا چلے شفق کے جمال کو جو خوبصورت ہے اسے دل دے دیتے ہیں، یا چاند کی چاندنی کو دل دیتے ہیں، یا سورج کی کرنوں کو دل دے دیتے ہیں، یا آسمان کی بلندیوں کو دل دے دیتے ہیں، یا سمندر کو دل دے دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دل دینے کے لیے نکلے تو بعد کے نکات ہمارا تقاضا کرنے لگے کہ ساتھ حسن کے ساتھ تو وفا بھی چاہیے، کہ جو شفق کی سرخی چند منٹوں کے لیے آتی ہے اور پھر بعد میں چلی جاتی ہے، تو جو آ کر چلی جائے وہ وفا کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے وہ حقدار نہیں ہے۔ پھر پھول کی طرف آئے تو پتا چلا کہ جو خود کھل کر کے جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اللہ، پھر ہم نے سوچا چلے بلبل ہی کو دل دے دیتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ نغمگی بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بلبل تو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو نکات نکالے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس سے پیار کریں تو وہ ہم سے پیار کرے۔ وہ رات و دن جس پھول پہ سر ڈال کر کے بیٹھتا ہو وہ ہمیں کب پیار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے سمندر کی طرف دیکھا، چلے اس کو دل دے دیتے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ اللہ اکبر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن وہاں محبت و وفا نہیں ہے۔ جہاں قدم رکھا تو ڈبا کر کے زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس گورکھ دھندے کی دنیا میں دل لگائے کسے؟ ہم بلبل کی طرف جاتے ہیں، حسن ہے، خوبصورتی ہے، مگر وفا نہیں ہے، چاہت ہماری نہیں ہے۔ سورج کہہ دو، سورج کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، حسن بھی ہے، مگر وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، قریب جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں۔ چاند اتنی اوپر ہے کہ اس کی بلندیوں تک اپنی رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب کا قریب ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ محبوب ہی کیا جو ہم سے دور رہے، ہم اس سے نہ مل سکے، وہ ہم سے نہ مل سکے، وہ جدائی کے صدمے دیتا رہے اور ہم آنسو بہاتے رہے۔ محبوب کا قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، المختصر یہ کہ جب ہم یہ سب سوچتے ہیں تو پھر ہماری توجہ ایک اور طرف جاتی ہے۔ چلے شام کو دل نہیں دے سکتے، سورج کو نہیں دے سکتے، شفق کے جمال کو نہیں دے سکتے، افق کی سرخیوں کو نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، سمندروں کو نہیں دے سکتے، دریاؤں کو نہیں دے سکتے، پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں دے سکتے، زمین کی سبزہ چادروں کو نہیں دے سکتے، پھر دے کسے؟ تو ہم اللہ اکبر اب حسن ڈھونڈنے نکلے کہ آخر کوئی خوبصورت چہرہ تو ملے۔ آخر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے
اللہ وہ حسن کیسا. جب کوئی شاعر حسن کی بات کرتا ہے تو کبھی وہ مصر کی بات کرتا ہے, کبھی کنعان کی بات کرتا ہے, کبھی حسن یوسف کی بات کرتا ہے. لیکن ہم پوچھے تو صحیح کہ اے یعقوب علیہ السلام, جس کی محبت میں آپ 50 سال تک روتے رہے, جس یوسف کے حسن میں 50 سال تک روتے رہے, کیا اس سے بھی زیادہ کسی کو چاہتے ہیں؟ تو علامہ جامی کہتے ہیں حضرت یعقوب می گویت, حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول, حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول. علامہ جامی کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. کیسے؟ دیدہ من, دیدہ من, یوسف من, مصر من, کنعان من. حضرت یعقوب بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر آمنہ کے لال میں بھی فدا, میرا رونے والا دیدہ بھی فدا, جس یوسف کے لیے رویا وہ بھی فدا, مصر بھی فدا, کنعان بھی فدا. اتنا خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے, اتنا حسن والا کوئی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جو پھول کھلتا ہے, پھول لوگ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے. ہم نے پوچھا یہ پھول بھی کسی سے خیرات لیتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں بو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. اور پھر میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, انہی کی بو مائع سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. گلاب کو دل دینے والوں, اللہ اکبر, بلبل گلاب پر فدا نہ ہوتا اگر اس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہوتا. دنیا کو دل دینے والوں, دنیا حسین کیسے ہو گئی, دنیا خوبصورت کیسے ہو گئی. وہی نور حق, وہی نور حق, وہی ظل رب ہے, انہی کا سب ہے, انہی سے سب. اللہ اکبر کہتے ہیں نہیں ان کے ملک میں آسماں, یہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اور وہی جلوہ شہر بشہر ہے, شہروں کو دل دینے والا, کوئی لندن پر, کوئی امریکہ پر, کوئی دبئی پر, کوئی سمرقند پر, کوئی بخارا پر. میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دہر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے شہروں میں ان کا جلوہ, ہر جگہ ان کا جلوہ, ہر دریا میں ان کا جلوہ, ہر جنگل میں ان کا جلوہ, ہر گلستان میں ان کا جلوہ. تو ہے اتنے خوبصورت, کتنے خوبصورت ہے کہ چاند اور سورج چمکتے ہیں تو کس طرح چمکتے ہیں. جب میرے آقا کی سواری ان چلنے لگتی ہے تو امام کہتے ہیں چاند اور سورج جو ہے وہ دامن پسار کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا کے سواری کی گرد اپنے دامن میں لیتے ہیں تو ان کو چمکنے کا شعور مل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ, اٹھتی ہے اس شان سے گرد سواری واہ واہ. ان کے حسن پر ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں, کتنے خوبصورت ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی.